بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے حج۔ حج جو ہے اسلام کا 5واں رکن ہے، ففتھ پلر آف اسلام۔ تو دیکھیں ڈیٹیل میں اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید آپ ویڈیوز جب بھی کوئی اپلوڈ کی جائے تو آپ اس کو دیکھ سکیں۔ حج لغوی اعتبار سے اس کا مطلب ہے قصد یا ارادہ کرنا، لیکن شرعی اصطلاح میں اس سے مراد خانہ خدا کی زیارت اور مناسک حج کی ادائیگی ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں ماہ ذی الحجہ میں ہوتا ہے۔ حج دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے اور اہم مالی عبادت ہے۔ ہر عاقل، بالغ اور صاحب استطاعت مسلمان مرد اور عورت کو عمر بھر میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ یہاں پہ دیکھیں کہ حج کا جو لغوی مطلب ہے وہ ہے قصد کرنا یا ارادہ کرنا، اور شرعی اصطلاح میں جو اس کی ڈیفینیشن آپ بیان کریں گے وہ ہے خدا کی زیارت، خانہ خدا کی زیارت اور مناسک حج کی ادائیگی۔ یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر زندگی میں ایک بار حج ادا کرنا فرض ہے، لیکن شرط اس کی یہ ہے کہ وہ صاحب استطاعت ہو۔ صاحب استطاعت ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس حج پہ جانے کی اماؤنٹ ہو، سفر کرنے کے لیے جو پیسہ وغیرہ جو بھی خرچ جمع پونجی جتنی ہوگی اس لحاظ سے وہ جائے گا ادھر۔ جس کی استطاعت نہیں ہے اس پہ فرض نہیں۔ اس ضمن میں سورہ ال عمران کی آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے گا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ اس آیت مبارکہ سے حج کی فرضیت کے ساتھ ایک فریضے کی اہمیت کا احساس بھی ہوتا ہے، بلکہ یہ ایک فریضہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں پہ۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا ارادہ حج کرنے کا ہو اسے چاہیے کہ وہ جلدی کرے، یعنی کہ اگر کسی کا ارادہ ہے، وہ صاحب استطاعت ہے تو جتنی جلدی ہو سکے وہ حج ادا کرے۔ حج کی اس درجہ اہمیت و فرضیت کے باوجود بہت سے لوگ جو حج کرنے کی طاقت رکھتے ہوئے بھی اس فریضہ کی ادائیگی سے غافل رہتے ہیں یا اس کی ادائیگی کو مختلف حیلوں بہانوں سے ٹالتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ وہ حج کیے بغیر ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، جو شخص زادِ راہ اور سواری رکھتا ہو جس سے بیت اللہ تک پہنچ سکے اور پھر بھی حج نہ کرے تو اس کا اس حالت میں مرنا یہودی یا عیسائی ہو کر مرنا ہے۔ یعنی کہ یہ بات واضح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دی کہ اگر کسی کے پاس زادِ راہ ہے، وہ حج کرنے جا سکتا ہے، مالی طور پہ اتنا سٹرونگ ہے، اور وہ پھر بھی حج نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ جب وہ فوت ہو رہا ہے تو یا تو وہ یہودی یا عیسائی کی موت مر رہا ہے، وہ مسلمان کی موت نہیں مر رہا۔ آگے دیکھیں ذرا، تو حج دیکھیں سب سے پہلے جو حج کرنے جاتے ہیں خانہ کعبہ میں ہم، تو اس میں بیسک جو چیز ہے وہ ہے کعبہ۔ کعبہ کیوں اہم ہے ہمارے لیے، کعبے کی اہمیت کیا ہے وہ دیکھیں۔ کعبے کی تعمیر آج سے تقریباً 4500 برس پہلے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوئی تھی۔ اس کی تعمیر کا حکم اور جگہ کے تعین دونوں خدا کی طرف سے تھے۔ یہ دنیا میں پہلا گھر ہے جو خدا کی عبادت کے مرکز کی حیثیت سے بنایا گیا۔ اس گھر کی اہمیت سے متعلق قرآن مجید میں آیا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اور جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امن کی جگہ بنایا اور حکم دیا کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ جس وقت اس گھر کی تعمیر شروع ہوئی اس وقت ان کے معماروں نے خدا کے حضور میں دعا کی تھی۔ اس کے معمار یعنی کہ تعمیر کرنے والے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ وہ دعا سنیے گا ذرا، کیا دعا تھی؟ خدایا ہمارے عمل کو قبول فرما، یقیناً تو سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ مالک ہمیں اپنا سچا فرما بردار بنا دے اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسا گروہ پیدا کر دے جو تیرا فرما بردار ہو، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتلا
اور ہم پر کرم کی نظر رکھ، بے شک تو نظر کرم فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی کہ یہ دعا کی تھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہ ہماری اولاد میں سے ایک ایسا گروہ پیدا کر جو تیرا فرما بردار ہو اور اپنی ہمیں عبادت کے طریقے بتا۔ اسی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، اور اسی ایریا میں یعنی کہ جو اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے وہ پھر وہیں پہ آباد ہوئے مکہ مکرمہ میں، اور انہیں کی اولاد میں سے پھر یہ سعودی عرب میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، یعنی کہ یہ لڑی میں سے ہی ہیں آپ کہہ سکتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہی کی امت آگے آل پھر اسی ایریا میں رہ رہی ہے۔ تو یہاں تک یہ ہو گیا کہ کعبے کی اہمیت۔ مین ہم جو دیکھیں حج کے وقت جو آپ پڑھتے ہیں تسبیح، وہ کیا ہوتی ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والحمد لا شریک لک۔ حاضر ہوں میرے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ حمد تیری ہی ہے، نعمتیں تیری ہی ہیں اور بادشاہی تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ تو یہ ہم جو پڑھتے ہیں تسبیح۔ آگے دیکھیں حج کی اہمیت کیا ہے۔ حج کی اہمیت کے بارے میں دیکھیں، یہ شارٹ کویسچن بھی پوچھا جا سکتا ہے، شارٹ کویسچن تو نہیں آنا پیپر میں، تو آپ حج کی اہمیت کے بارے میں الگ سے ایک کویسچن اگر آ جائے تو دیکھیں ذرا۔ حج کے ابتدائی مضمون میں سورہ آل عمران کی آیت جو ہم نے شروع میں بیان کی ہے، ایک آیت ہے سورہ آل عمران کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں یہ واضح ہو گیا کہ ہم ایز اے مسلم ہم پہ یہ فرض ہے کہ قرآن مجید کے حکم کو مانا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ عمل کیا جائے، اس کے اکارڈنگ ہم پہ یہ واجب ہو جاتا ہے، فرض ہے کہ ہم حج ادا کریں۔ تو اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، سب سے پہلا گھر جو آدموں کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہی ہے جو مکہ میں ہے، اور برکت والا اور سارے جہان کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی کہ خانہ کعبہ کی بات ہو رہی ہے اس آیت میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث فرمائی، حج اور عمرہ گناہوں کو اس طرح دھو دیتے ہیں جس طرح بٹی سونے اور چاندی کے میل کوٹ کو صاف کر دیتی ہے۔ دیکھیں یہاں پہ حج ہر مسلمان صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی ایک سے زیادہ بار کر لیتا ہے، اس کے پاس استطاعت ہے مال حلال سے اس کی وہ کر سکتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث نبوی میں ہے کہ حج کرنے والے کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ مثلا جو شخص حج کرے اور اس موقع پر نہ کوئی فحش اور بیہودہ حرکت کرے اور نہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو کر واپس آئے گا جیسا کہ وہ پیدائش کے وقت تھا۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بہت سی احادیث ہیں حج کی اہمیت کے بارے میں۔ صحیح مسلم میں جس طرح فرمایا ہے، مقبول حج کا اجر جنت کے سوا کچھ نہیں، یعنی کہ جو حج مقبول ہے آپ کا تو اس کا اجر جنت ہے آپ کے لیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جس طرح ارشاد فرمایا ہے، سب سے افضل جہاد حج مبرور یعنی حج مقبول ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں اس زمر میں بہت سی احادیث مینشن کی گئی ہیں حج کے بارے میں، تو جنہیں ہم زیادہ ڈیٹیل میں یہاں پہ ڈسکس نہیں کریں، سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی خواتین اور بوڑھوں اور کمزور افراد کو حج کی ادائیگی پر جہاد کے برابر ثواب کا عہد کیا ہے، جیسا کہ نسائی کے اس حدیث سے واضح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھوں، کمزور اور عورتوں کے لیے حج اور عمرہ کرنا ثواب میں جہاد کے برابر ہے۔ یعنی کہ جو بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، یعنی کہ ظاہری بات ہے یہ کمزور ہوتے ہیں، تو ان کے لیے حج کرنا بہت بڑا اجر ہے۔ اب دیکھیں حج کی بیسیکلی 3 اقسام ہیں، ٹائپس آف حج۔ نمبر 1 افراد، نمبر 2 قرآن، نمبر 3 تمتع۔ سب سے پہلا ہے افراد۔ حج افراد کسے کہتے ہیں؟ اس طریقوں کو کہتے ہیں جس میں حج کا احرام باندھا جاتا ہے
اور عازم حج میں عمرہ نہیں کرتا، اور عازم حج اس میں عمرہ نہیں کرتا بلکہ وہ صرف حج ہی کرتا ہے۔ احرام باندھنے سے حج کے اختتام تک عازم حج کو احرام کے شرائط کی پابندی کرنی پڑتی ہے، یعنی کہ افراد وہ والا حج ہے جس میں صرف ایک حاجی جا کے احرام باندھتا ہے، اور فرضی حج جو ہے وہ کر کے احرام کھولتا ہے، اور اس دوران آپ نے جو احرام باندھنے کی جو شرائط ہیں وہ بعد میں ڈسکس کی جائیں گی، وہ پوری کرتا ہے، اور صرف فرضی حج کرتا ہے، اس میں عمرہ وغیرہ ادا نہیں کرتا۔ دوسرا ہے حج قرآن۔ حج قرآن وہ ہے، یہ وہ طریقہ جس میں عازم حج عمرہ اور حج ایک ساتھ احرام باندھتا ہے، یعنی کہ وہ دیکھیں یہ ایک ایسا حج ہے جس میں احرام باندھتا ہے، اور نیت جو حاجی ہے وہ کرتا ہے دونوں حجوں کی، عمرے کی بھی اور فرضی حج کی بھی، اور مکہ مکرمہ پہنچ کر پہلے عمرہ کرتا ہے جس میں وہ صرف طواف اور سعی کرتا ہے، اور سر کے بال بھی نہیں منڈوائے گا بلکہ حج سے فارغ ہونے کے بعد منڈائے گا۔ تاہم اس طرح وہ حج تک احرام کی حالت میں رہتا ہے، اور اسی طرح وہ حج کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر حج کرنے میں مہینہ یا 15 دن کے دیر ہو تو اس دوران احرام کا کپڑا گندا ہو جائے، میلا ہو جائے یا ناپاک ہو جائے تو احرام کو تبدیل کر سکتا ہے، مگر اس پر احرام کی تمام پابندیاں حج کرنے تک برقرار رہتی ہیں۔ یہ دیکھیں ذرا ملاحظہ فرمائیں، حج قرآن وہ ہے کہ جس میں ایک حاجی احرام باندھتا ہے اور اسی احرام کے ساتھ پہلے عمرہ کر لے گا، پھر فرض حج کر لے گا، احرام یعنی کہ وہ کھولے گا نہیں۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ دیکھیں 15-20 دن یا مہینہ اگر ایک حاجی ہے جو احرام باندھے رکھتا ہے تو میں بھی اس کا گندہ ہو جائے احرام یا ناپاک ہو جائے کسی طریقے سے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ احرام کو چینج کر سکتا ہے، کپڑا چینج کر لے، لیکن اس دوران بھی اس پہ جو شرائط ہیں، جو چیزیں حرام ہیں اس پہ احرام کے دوران وہ اسے نہیں کرنا چاہیے۔ تیسرا اور جو سب سے زیادہ کیا جانے والا حج ہے وہ ہے تمتع۔ حج تمتع ایک جو عام لوگ زیادہ تر جو فرضی حج کے لیے جاتے ہیں زیادہ تر یہی کرتے ہیں۔ اس میں دیکھیں تمتع وہ طریقہ ہے جس میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے پہلے عمرہ کی نیت کی جاتی ہے، اور مکہ مکرمہ میں عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کی حالت سے باہر آتے ہیں، یعنی کہ پہلے احرام باندھا جاتا ہے صرف عمرہ کی نیت سے، پہلے عمرہ کر لیا جاتا ہے، روزمرہ کے کپڑے پہن لیں اور احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں بعد میں، اور پھر دوبارہ نیت کر کے احرام باندھا جاتا ہے فرضی حج کے لیے۔ پھر حج کے ایام شروع ہونے سے پہلے یعنی 8 ذی الحجہ کو جب حج کرنے جاتے ہیں تو اس سے پہلے حج کا احرام باندھ لیتے ہیں، اور بجائے عمرہ کے حج کی نیت کرتے ہیں، اور حج مکمل کرنے تک احرام کی پابندیاں عائد رہتی ہیں۔ اس میں عمرہ اور حج ایک ہی سفر میں کرنا ضروری ہے۔ کنڈیشن یہ ہے کہ اس صورت میں بھی جو پہلے ہم نے پڑھی تھی حج افراد، اس میں تو جنرل آپ نے یہ ڈسکس کیا نا کہ ایک ہی احرام باندھتے ہیں، اس میں دونوں حج آپ نے کرنے ہیں، لیکن تمتع میں کیا ہے کہ پہلے احرام باندھتے ہیں الگ، عمرے کا عمرہ کر لیتے ہیں اس میں، اور اس کے بعد جو فرضی حج ہے اس کا الگ سے باندھتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ایک ہی سفر میں ایک ہی بار جب آپ جائیں تو دونوں حج کرنا ضروری ہے اس میں۔ تو ان تینوں اقسام میں جو ہے وہ تمتع سب سے زیادہ آسان طریقہ ہے، اور اکثر حجاج یہی کرتے ہیں۔ حج کی نیت، اگر دیکھیں حج کی نیت کس طرح کرنی ہے۔ حج کی نیت کا عربی الفاظ وہ پڑھ لیں یا اردو میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن عربی پڑھ لیں بہتر ہے۔ اے اللہ، لیکن آپ کو اردو کا آئیڈیا ہونا چاہیے، اردو سے ذرا اس کی اے اللہ، عربی آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہوگی، اگر آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ اے اللہ، میں حج کی نیت کرتا ہوں، بس اس کو میرے لیے آسان کر دے اور مجھ سے قبول کر لے، اور اس میں میری مدد فرما، اور اس میں میرے لیے برکت ڈال۔ نیت کی میں نے حج کی اور احرام باندھا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ فرائض و واجبات حج، آگے کچھ فرائض ہیں حج کے، کچھ واجبات ہیں، وہ دیکھیں۔ فرائض حج بیسیکلی 3 ہیں۔ نمبر 1 احرام باندھنا، نمبر 2 وقوف عرفات، اور نمبر 3 طواف زیارت۔ واجبات حج کے واجبات ٹوٹل 6 ہیں۔ مزدلفہ میں وقوف کے مقررہ وقت میں ٹھہرنا، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، رے جمار یعنی شیطانوں کو کنکریاں مارنا، قارن اور تمتع کا قربانی کرنا یعنی کہ سر کے بال منڈوانا یا ترشوانا، آفاقی مکہ کے باہر سے آنے والوں کو طواف وداع کرنا، یعنی کہ یہ دوسرا طواف جو مکہ سے باہر سے لوگ آتے ہیں ان کے لیے یہ کرنا ضروری ہے، واجب ہے ان پہ۔ اب حج کرنے کا طریقہ،
حج کرنے کا طریقہ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں. دیکھیں جی، سب سے پہلے مال و حلال و طیب کا انتظام اور مال حرام سے اجتناب کیا جائے، کیونکہ حرام مال کا حج مسترد کر دیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق اس گوشت و پوست کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا جو مال حرام سے پرورش پائے. لیکن سب سے پہلے مال، آپ یہ نہ کہیں کہ مال حرام اکٹھا کر لیں اور حج کرنے کے لیے جائیں، اس سے منع کیا گیا ہے. ایسے رفقا حج کا انتخاب کیا جائے جو صحیح العقیدہ اور ایمان والے ہوں. رفقا یعنی کہ اپنے دوست ساتھی جن کے ساتھ آپ جائیں حج کے لیے، وہ بھی اچھے ہوں، ایمان والے ہوں، اچھا عقیدہ رکھتے ہوں. جب حاجی میقات پر پہنچ جائے تو وہاں سے احرام باندھے. اگر کوئی جہاز میں ہو تو میقات کے قریب پہنچتے ہی احرام باندھ لے اور میقات سے ہرگز تجاوز نہ کر. میقات وہ جگہ ہے جہاں پہ جا کے مکہ سے باہر یہ کچھ جگہیں ہیں 5 مقرر کی گئی ہیں، وہاں پہ جا کے حاجی کے لیے واجب ہے کہ احرام باندھ لے، اس سے آگے تجاوز نہ کرے. ان میں کیا ہے، پہلی جو 5 میقات ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ ذوالحلیفہ نمبر 1 پہ، نمبر 2 پہ حجفہ، نمبر 3 قرآن المنازل، نمبر 4 ذات العرق، نمبر 5 یلملم. یہ 5 میقات ہیں. اب آگے احرام کیا چیز ہے. احرام دیکھیں، احرام باندھنے سے پہلے جسم کی صفائی اور ستھرائی کرنا، غسل کرنا اور خوشبو لگانا مستحب ہے. میقات پہنچ کر احرام کے کپڑے زیب تن کرے اور ہوائی جہاز سے سفر کرنے والے شخص گاڑی کپڑے پہنے اور میقات پہنچ کر تلبیہ کہہ کر حج یا عمرہ کی نیت کرے. تلبیہ یہاں پہ کیا چیز ہے؟ جو ہم نے تلبیہ جو پڑھی لبیک اللہم لبیک، جو حج کے لیے دعا بیسک پڑھتے ہیں، یہی ہے. اب آگے مرد کا احرام اور عورت کا احرام دونوں میں کیا فرق ہے. مرد کے لیے سنت ہے کہ وہ 2 صاف ستھرے کپڑوں میں احرام باندھے، وہ سلے ہوئے نہ ہوں، اور اپنے سر کو نہ ڈانپے بلکہ اس کو کھلا رکھے. آگے ہے عورت کا احرام. عورت حالت احرام میں کسی بھی قسم کے کپڑے پہن سکتی ہے، اس کے لیے مخصوص قسم کے کپڑے ضروری نہیں. ہاں، شرط یہ ہے کہ اس کا لباس کشادہ اور بے پردگی اور اظہار زیب و زینت والا نہ ہو. اس کے لیے احرام کے وقت دونوں ہاتھوں میں دستانے پہننا یا نقاب کے ذریعے چہرے کو چھپانا ممنوع ہے. دونوں ہاتھوں کو چھپانا اور دستانے وغیرہ پہن کے یا چہرے کو چھپانا، وہ حصہ چہرے کا جو کہ وضو میں دھونا واجب ہے، اس کو نہیں چھپا سکتے. البتہ اگر غیر محرم سامنے آ جائے تو چہرہ پر کوئی کپڑا لٹکا لینا یا کسی چیز سے منہ چھپا لینا منع نہیں ہے. آگے کچھ چیزیں ہیں جو کہ احرام کی حالت میں منع کی گئی ہیں، جو کہ حاجی احرام کی حالت میں نہیں کر سکتا، وہ دیکھیں. ممنوعات احرام میں جو پہلی چیز ہے وہ ہے جمع اور متعلقات جمع. ممنوعات احرام میں پہلی چیز ہے جمع کرنا اور فحش باتیں کرنا، اس طرح نکاح اور نکاح کروانا، منگنی وغیرہ کرنا، یہ منع ہے. احرام کی حالت میں یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. دوسری چیز ہے کسی چپکنے والی چیز سے سر کو ڈھانپنا، لیکن چھتری یا خیمہ گاڑی کی چھت کے ذریعے سایہ حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں. چھپکنے والی چیز یعنی کہ جو سر کے ساتھ چھپک جائے وہ نہیں سر پہ رکھنی چاہیے. چھتری وغیرہ یا گاڑی وغیرہ کے اندر بندہ بیٹھ سکتا ہے، چھتری سر پہ رکھ سکتا ہے. احرام کی حالت میں سر منڈوانا یا بال کتروانا نہیں چاہیے، یہ ممنوع ہے. احرام کھولنے کے بعد سر منڈوائے جاتے ہیں. ناخن تراشنا. نمبر 5 خوشبو لگانا اور خوشبو سونگھنا. نمبر 6 ہے خشکی کے جانور کا شکار کرنا اور اس کی نشاندہی کرنا بھی. مرد کے لیے قمیض یا کوئی دوسرا سلا ہوا کپڑا ڈالنا. عورت کا چہرے اور ہاتھوں پر نقاب یا سلا ہوا کپڑا ڈالنا. مرد جوتے پہن سکتا ہے لیکن جوتے نہ ملیں تو موزے استعمال کر سکتا ہے. تلبیہ کیا چیز ہے جو ہم نے اوپر بھی ڈسکس کیا، لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں یا اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک تمام تعریفیں اور نعمتیں تیرے لیے ہیں اور تیرا کوئی شریک نہیں. حج کے لگی ہوئی تو زیارت کا جو کہ ہم نے دیکھ لیا. آل عمران میں جس طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے 97 نمبر آیت میں، لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو بھی استطاعت رکھتا ہو اس کے گھر کا حج کرے، اور جس نے کفر کی روش اختیار کی جان لینا چاہیے کہ اللہ سارے اہل جہان سے بے نیاز ہے.
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वाज़ेह फरमा दिया कि जो हज ना करे इस्ताअत के बावजूद वो ऐसे फ़ौत होता है जिस तरह कोई यहूदी या नसरानी फ़ौत हो रहा है, इसलिए हज की अहमियत वाज़ेह है। आगे है मनासिक हज। हज की रसूम को मनासिक कहा जाता है, यानी कि हज में जो रस्में हम अदा करते हैं उनका मनासिक हज कहा जाता है। सबसे पहले मीकात। मीकात क्या चीज़ है? मक्का मुअज़्ज़मा से ख़ास फासलों पर बाज़ मकामात मुकर्रर हैं जिनको मीकात कहते हैं। इन मकामात पर हज या उम्रा करना एहराम बांधा जाता है। मीकात यानी कि मक्का मुकर्रमा से बाहर कुछ जगह हैं जिन पर उम्रा या हज के लिए जब जाते हैं तो एहराम बांधा जाता है। दूसरे नंबर पे एहराम क्या चीज़ है? एहराम हम डिस्कस कर चुके हैं। एहराम से मुराद ऐसी हालत है जिसमें एहराम वाले पर चंद हलाल चीज़ें मसलन ज़ेब व ज़ीनत, खुशबू, शिकार और मुबाशरत वगैरह हराम हो जाती हैं। मर्द सिला हुआ लिबास नहीं पहन सकता बल्कि अनसिली दो चादरों से जिस्म ढांपता है। ये चादरें पहनना ही एहराम कहलाता है। तलबिया पढ़ना। एहराम के बाद कसरत से हाजी तलबिया करता है, यानी लब्बैक ए अल्लाह मैं तेरे बुलाने पर हाज़िर हुआ कहता है। इस्तलाम, इसका लफ्ज़ी मानी चूमना है। मुराद है खाना काबा की एक दीवार में नसब हिजरा अस्वद को चूमना। तवाफ़, लफ्ज़ी मानी चक्कर काटना, तवाफ़ करना खाने काबा का। हाजी काबा के गिर्द दाएं तरफ से चक्कर शुरू करके 7 पैर दर पैर चक्कर लगाता है, इसको तवाफ़ कहते हैं। मकाम इब्राहीमी अलैहिस्सलाम में नमाज़ पढ़ना। खाना काबा की तामीर के वक़्त जिस पत्थर पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को गारा और पत्थर देते थे, इसको मकाम इब्राहीमी कहते हैं। हाजी इस जगह 2 रकत नमाज पढ़ते हैं। सफ़ा मरवा की सई। खाना काबा के करीब ही सफ़ा मरवा नामी 2 टीलों के दरमियान हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए पानी की तलाश में बेचैनी से दौड़ती थीं। इनकी याद में सफ़ा मरवा के दरमियान हाजी सई करते हैं। मिना में पड़ाव। हाजी ज़ुल्हज्जा की 8 तारीख को यहाँ जमा होकर 1 दिन और रात क़याम करते हैं। इस दिन को यौमुल तरविया कहते हैं। अरफात में वकूफ़। अरफात ये बड़ा इंपॉर्टेंट और फ़र्ज़ पॉइंट है। 9 ज़िलहज्जा को हाजी मिना से अरफात के मैदान में जाते हैं। इस दिन को यौम अरफा कहते हैं। अरफात मक्का मुअज़्ज़मा से कोई 14 मील के फासले पर एक वसी और अरीज़ मैदान है। यहाँ एक पहाड़ है जिसे जबल रहमत कहते हैं। इस पहाड़ के पास रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा का खुतबा इरशाद फरमाया। हाजी यहाँ इमाम का खुतबा सुनते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम की यहीं दोबारा मुलाकात हुई थी। वकूफ़े अरफात ही असल हज है। जो शख्स इससे रह गया वो हज से रह गया, ख्वाह बाकी तमाम मनासिक वो अदा कर ले। मगरिब के वक़्त हजाज यहाँ से कूच करते हैं, रात मुज़दलिफ़ा में बग़ैर खामों के गुजारते हैं और अगली सुबह आफ़ताब से पहले मिना की तरफ सफ़र करते हैं। आगे है कुर्बानी। 10 ज़िलहज्जा को मिना में पहुंचकर कुर्बानी करते हैं। इसके बाद हाजी एहराम खोल देते हैं। आगे है रमी जमरात। रमी जमरात मना में 3 पत्थर नसब है जिनको जमार या जमरात कहते हैं। हुजाज 3 दिन इन पत्थरों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के लिए ले जा रहे थे तो रास्ते में शैतान ने इन 3 जगहों पर इनको बहकाने की कोशिश की। आपने हर मौका पर इनको कंकरियाँ उठाकर मार दी थीं। रमी जमरात इस वाक़े की यादगार है। तवाफ़ ज़ियारत। मिना में 10 ज़िलहज्जा के बाद 2 दिन क़याम करना वाजिब है। अगर कोई हाजी चाहे तो तीसरे रोज़ भी क़याम कर सकता है। 10वीं तारीख को खाना काबा का दूसरी बार तवाफ़ करते हैं, इसे तवाफ़ ज़ियारत कहते हैं। एक है आखिरी तवाफ़ विदा। मक्का से रवाना होने से कबल हाजी बैतुल्लाह का तीसरी मरतबा तवाफ़ करते हैं, इसे तवाफ़ विदा कहते हैं। ये उनके लिए है जो मक्का से बाहर के लोग हैं, जो मक्का के रहायशी हैं उनके लिए ये नहीं है। आगे मकासद हज। हज के मकासद क्या क्या हैं? हज का सबसे बड़ा मकसद सुन्नत इब्राहीमी की तजदीद का अहद है और दूसरा फ़र्ज़ की अदायगी भी है। दूसरा जी इसका जो फ़र्ज़ है, मुसलमान आलम एक ही मरकज़ पर जमा होकर तौहीद का बोल बाला करते हैं।
باہمی یکجہتی اور ہم آہنگی کے جذبات ابھرتے ہیں، جو نسلوں، رنگوں اور مختلف مقامات سے آنے والے اور مختلف زبانیں بولنے والے ایک ہی لباس میں ملبوس ہو کر وحدانیت کا پرچار کرتے ہیں، اور اس کے جو بہت سے مقاصد عالمی سطح پہ جو یہ ایک عالمی عبادت ہے، انٹرنیشنل لیول پہ ایک مسلمانوں کی اتحاد و یگانگت اور یکجہتی کا پتہ چلتا ہے، اور اس کے بہت سے اور بھی فوائد ہیں جو کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے حج کیا اور میرے وصال کے بعد میری قبر کی زیارت کی تو گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ بہت خوبصورت حدیث ہے نبی پاک کی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ، باقی بھی حدیث آ رہی ہیں۔ جس نے خلوص نیت سے حج کیا اور اس میں اور برائیوں سے بچا رہا تو وہ ایسا پاک و صاف ہوگا جیسے کہ اس دن تھا جب اس ماں کے پیٹ سے جنا گیا، جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ حج کی شان جامعیت، جامعہ ایک عبادت ہے حج، تو اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ پوائنٹس جو آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ حج کی کچھ حکمتیں ہیں۔ نمبر 1 پہ احرام کی حکمت، احرام باندھنے میں کیا حکمت ہے۔ احرام کا نمبر 1 پہ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سب کا لباس ایک طرح کا ہو جائے، وہاں پہ امیر غریب رنگ و نسل کی کوئی اپنا لباس پہن کے نہ جائے، سب حاجیوں کا ایک ہی لباس ہو جائے۔ ایک تو اس میں یہ حکمت ہے کہ مساوات کا درس دینا ہے احرام کی حکمت میں۔ دوسرا یہاں پہ آ جائے کہ طواف کعبہ کی حکمت، طواف کعبہ کی طواف بیت اللہ کی حکمت یہ ہے کہ اس سے صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل اور اپنی عبودیت کا اظہار مقصود ہے۔ صفا مروہ کے مابین سعی کی حکمت، بے شک صفا و مروہ یہ دونوں پہاڑ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، پس جو شخص حج کے لیے آئے یا عمرہ کے لیے تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں کہ وہ ان پہاڑوں کا طواف کرے۔ یہ نبی کریم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 158 سے واضح ہے۔ وقوف عرفہ، عرفہ میں جو وقوف کرتے ہیں، عرفہ کے میدان میں حاجی کو قیامت کا میدان اور تمام امتوں کا اجماع اور اللہ کے سامنے حاضری کا دن یاد آ جاتا ہے، روز محشر یاد آتا ہے۔ اس میدان سے رمی جمار جن کے شیطان کو پتھر مارنے کے، اس میں کیا ہے قربانی کرنے کی حکمت۔ قربانی کا مقصد فضائل کی بنیاد استوار کرنا اور مضبوط ہاتھوں کے ذریعے رذائل کا خون بہانا، یہ واضح ہو گیا۔ حج کے اخلاقی، روحانی اور سماجی اثرات۔ حج کے گناہوں کی مغفرت، سب سے پہلے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ ضبط نفس کی تربیت، ضبط نفس انسان اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے۔ نظم و ضبط کی تربیت، سارے کیونکہ پوری دنیا سے مسلمان وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں، ایک نظم و ضبط کی تربیت ہو جاتی ہے۔ جفا کشی کی تربیت، جفا کشی میں برائیوں سے بچنے کی تربیت ہوتی ہے۔ سادگی کی تربیت۔ 6 پوائنٹ ہے روحانی بالیدگی اور تقرب الہی۔ روحانی طور پہ انسان پاک ہو جاتا ہے حج کرنے سے۔ حج کے سماجی اثرات، پوری سماج پہ اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ مساوات کا عملی مظاہرہ نمبر 1 پہ ہوتا ہے۔ تمام لوگ مختلف گروہوں سے، مختلف نسلوں سے، مختلف ممالک سے آتے ہیں اور سارے ایک برابر ہی کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ اتحاد ملی، مختلف قوموں کا وحدت اور یگانگت، مختلف نسلوں، زبانوں اور ایک جگہ پہ جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک وحدت کا وہاں پہ تصور پیدا ہوتا ہے۔ مرکزیت، تمام مسلمانوں کا مرکز کیونکہ خانہ کعبہ کو مانا جاتا ہے تو اس لیے ایک مرکزیت شو ہوتی ہے کہ تمام اسی مرکز کی طرف آ رہے ہیں۔ شکوہ ملی کا اظہار، شکوہ ملی کا اظہار ہے یہ علمی و اقتصادی فوائد۔ پوری دنیا سے مختلف جگہوں سے مسلمان آتے ہیں تو اپنے علم اور اقتصادی جو مختلف فیصلے ہیں وہ وہاں پہ کر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت کر سکتے ہیں، مختلف دنیا کے ملکوں سے آئے ہوئے لوگ، تو یہ اس کے سماجی فوائد ہیں۔ زیادہ ڈیٹیل میں نے اس ویڈیو میں اس لیے ڈسکس کی اینڈ پہ جا کے کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہوگی، کافی حد تک میں اس میں چیزیں کلیئر کر چکا ہوں۔ مزید اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی پرابلم تو وہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔